السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت نام العزیز پر بات کریں گے۔ العزیز وہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب پر غالب ہے، وہ جو ہمارے سحرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ العزیز، آج ہم العزیز کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے معنی عزت و تکریم کے بھی آتے ہیں، فقر، غالب آنا، طاقتور ہونا بھی ہے، اس کے معنی میں آتا ہے۔ عظیم، شاندار، مضبوط، بلند ہونا، نایاب، قیمتی، یعنی وہ اپنے تمام مخلوقات پہ قادر ہے۔ العزیز وہ صفت ہے جو اللہ میں ہر وقت جوش کے ساتھ محسوس رہتی ہے۔ ہر وقت وہ العزیز ہے، ہر وقت وہ طاقتور، عزت والا، غالب، شاندار اور ناقابل تشکیر رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم نام قرآن میں تقریباً 92 مرتبہ آیا ہے۔ یہ اکثر کسی اور نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، مثال کے طور پہ العزیز رحیم، العزیز الغفار یا العزیز الوہاب۔ اس پر غور کیا جائے تو یہ جوڑا بہت گہرا اور خوبصورت ہے۔ العزیز الرحیم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ قدرت کے مرتبے پر ہے، وہ ہر اس شخص کو زیر کر سکتا ہے جو اس کی مخالفت کرے، پھر بھی جھٹلانے والوں اور کافروں پر وہ ہمیشہ پہلے رحم کرنے والا ہے۔ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، وہ غلطی کرنے والے کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ اسے توبہ کرنے کا وقت بھی دیتا ہے۔ العزیز اور الحکیم کا جوڑا بھی ایک دلچسپ جوڑا ہے، یعنی وہ طاقتور ذات جو اپنی طاقت کا استعمال حکمت کے ساتھ کرتی ہے۔ وہ انسانوں کی طرح اپنی طاقت کے نشے میں ظلم نہیں کرتا، کیونکہ وہ العزیز الحکیم ہے، حکمت والا، طاقتور رب، عزت والا رب، وہ جو ہر چیز پہ غالب ہے۔ غالب کا مطلب بھی یہی ہے، طاقتور، شاندار، بلند۔ عزت والی ذات اللہ ہی کی ہے اور عزت و ذلت کا فیصلہ بھی وہی کرتا ہے۔ اللہ طاقتور ہے، مگر وہ پیچھے پڑے گئے تمام ناموں پر نظر دوڑائیں تو دیکھیں گے کہ اللہ اپنی طاقت کا استعمال کس طرح کرتا ہے، رحم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، بخشش کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، سکون و امان کے ساتھ، پاکیزگی اور پرفیکشن کے ساتھ۔ عزیز ہم اس شخص کو یا اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو ہمیں بہت پیاری ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا میری فلاں چیز یا دوست مجھے بہت عزیز ہے۔ عزیز کسی بہت پیارے کو بھی کہتے ہیں جس پر پیار آئے، لاڈ آئے، جبکہ بہت قیمتی ہو۔ تو اللہ کون ہے؟ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المومن ہے، المہیمن بھی ہے۔ اور آج ہم اس کو ایک نئے طور سے جان رہے، العزیز، طاقتور ذات۔ مگر اس کی طاقت کی خوبصورتی پہ غور تو کرے، اس کی طاقت کا استعمال بھی کتنا خوبصورت ہے نا۔ وہ آپ کو آپ کے کسی بھی گناہ کے بنا پر اپنی طاقت کے بلبوتے پہ فوراً سزا نہیں سنا دیتا، وہ اپنے رحم میں اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے۔ وہ عزت والا رب ہے اور وہی عزت اور ذلت دیتا ہے، اسی کے حکم سے ہر فیصلہ ہوتا ہے نا۔ اللہ کبھی بھی آپ کی عزت کی یا عزت کی رسوائی کے فیصلہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیتا۔ العزیز وہ ہے جس کے سامنے ہر چیز جھک جاتی ہے، اس کے رتبے، اس کی طاقت اور اس کی زبردست قسم کی عزت کے باعث اس کے سامنے کوئی سر اٹھا ہی نہیں سکتا۔ آپ کا طاقتور رب آپ کی عزت کا ضامن ہے، وہ اپنی طاقت سے ہی آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ ابھی ہم سر جھکانے کی بات کر رہے ہیں۔ سر کس کے سامنے جھکایا جاتا ہے؟ یقیناً اس کے سامنے جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو، یا اس کی طاقت اور رتبے کو دیکھ کر آپ کا سر اس کے سامنے جھک جائے، یا ہم اکثر شرمندگی میں بھی سر جھکا دیتے ہیں، یا پھر اس کے سامنے بھی جس سے ہمیں محبت ہو یا محبت لینے کی عادت ہو۔ کسی طاقتور، مضبوط اور غالب ذات کے سامنے سر جھکا دینا بہت آسان ہوتا ہے یا نہیں؟
ہم اس ذات کی شان و عظمت، اس کی عزت، مرتبے اور بلندی سے واقف ہی نہیں ہے کہ سر جھکائیں، ہے نا؟ اب یہ سر جھکانا کیا ہوتا ہے؟ عام الفاظ میں بتاؤں تو سیرنڈر کر دینا، کسی کے آگے ہار مان لینا، اپنی خواہشات کو دوسرے کے تابع کر لینا، اپنے مصروفات میں سے اس خاص کے لیے وقت نکالنا، اس کی ہر بات ماننا، اس کے آگے بس جھکے رہنا، سر تسلیم خم کر دینا، اسی کو کہتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجوہات ہم پہلے ہی سن چکے ہیں۔ محبت میں یہ ہو سکتا ہے، کسی کے رواب کے سبب بھی ہوتا ہے اور کسی کا محتاج ہونے کی وجہ سے بھی ممکن ہے۔ یہاں ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں اس قابل کون ہے جس کے سامنے سر جھکایا جا سکے؟ کون ہے وہ ذات جو غالب بھی ہے اور ہم اس کے محتاج بھی ہے، جو محبت بھی کرتا ہے اور ہم اس کے لاڈلے بھی ہے، جو طاقتور بھی ہے اور ہمارا محافظ بھی ہے؟ کون ہے وہ؟ اللہ، بس اللہ۔ اب دو چیزیں ہمارے سامنے آتی، ایک فزیکلی جھک جانا اور ایک مینٹلی طور پہ اللہ کے سامنے کیسے جھکا جاتا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر اور اس پہ عمل کر کر، اپنے خواہشات کو اللہ کے احکام کا تابع بنا کر، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم جانیں گے اللہ کے احکام کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ قرآن کو رٹے رٹائے سبق کی طرح پڑھنے کے بجائے جب ہم اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کو مینٹلی اس کے سامنے جھک سکیں گے نا۔ ہر وقت اپنے روزمرہ زندگی کے ہر معاملے میں ہم یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے فیصلوں کو، اپنے معاملات کو کس کے حکم کے تابع کرنا ہے۔ اس کے لیے قرآن سے تعلق بنانا بہت ضروری ہے، اور سب سے ضروری فزیکلی جھکنا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ نماز قائم کر کے، اور یہاں پر آپ کا جھکنا بھی آپ کی مینٹلی سٹیج کو واضح کرتا ہے۔ آپ مینٹلی طور پہ بھی تیار ہوتے ہیں تو کسی کے سامنے جھکنے پہ آمد ہوتے ہیں نا، اسے بے کش آپ کی نیت سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں تو جھکتے اس کے سامنے جس کے سامنے جھکنے کا کوئی ذریعہ ہو، جس کے سامنے جھکنے کا کوئی وجہ ہو۔ ایسا ہی ہے نا، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے، یا وہ ہے ہی اس قابل کہ اس کے سامنے بار بار جھکا جائے اس لیے؟ ظاہر ہے دونوں وجوہات ہیں، اور وہ جو نماز نہیں پڑھتے، اسے قائم نہیں کرتے، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کس ذہن کے ساتھ نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ شاید وہ العزیز سے واقف ہی نہیں ہوتے، یا شاید ان کا تمام تر سرمایہ دنیا اور یہاں اس دنیا میں موجود لوگوں کی طاقت ہوتی ہے۔ آپ کو ہر چیز کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو اس کے سامنے جھک جانے میں جھجک کیسی؟ اللہ العزیز ہے۔ آپ اپنی عزت کی پہچان یعنی اپنے ناک اور پیشانی کو سجدے میں جب اس کی عزت و تکریم والی ذات کے سامنے جھکا دیتے ہیں، زمین سے ٹکا دیتے ہیں، تو العزیز آپ کی عزت کو مزید بڑھا دیتا ہے، وہ آپ کی عزت میں اضافہ کیے چلا جاتا ہے۔ میں بار بار عزت کی بات کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ انسان عزت کا بھوکا ہے، اور العزیز کا مفہوم میں بھی عزت کا مطلب ہے۔ آپ جس دن سے نماز کو قائم کریں گے اس دن سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آنے لگے گی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی پہچان آپ کو انڈیپینڈنٹ کر دیتی ہے، اور لڑکیوں کو تو ویسے ہی آزاد ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم خود کو العزیز کے آگے سرنڈر کر دیں گے نا، تو اس دنیا میں ہم آزاد ہو جائیں گے۔ ہم اپنے ہر ضرورت، شکایت، چاہت، آرزو، حسرت اور دکھوں کا اظہار صرف اللہ کے سامنے کریں گے۔ ہم اسی سے رزق بھی مانگیں گے، عمر بھی، صحت بھی، رتبہ بھی، عزت بھی، کامیابی بھی ہم اسی سے پہچانیں گے تو ہی اپنے خوابوں کو تعبیر اس کے سامنے جھک کر تلاش کریں گے۔ جب ہم العزیز کو پہچاننے لگیں گے تو نماز ہمارے لیے بوجھ نہیں ہوگی۔ ہم دن میں 5 بار اپنے رب کے پکار کو نظر انداز نہیں کریں گے کہ وہ اتنا بڑا، بلند مرتبے والا، باعزت اور طاقتور رب ہم جیسی ناچیز ہستیوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، ملاقات کے لیے، بات کرنے کے لیے، اپنے مسئلے ڈسکس کرنے کے لیے، ان کا حل جاننے کے لیے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ شوق بن جاتی ہے تب جب آپ اس سے جان لیں جس سے آپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا سیکھیں، ڈٹ کر، جم کر۔ نماز ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اسے جتنا کھولے یہ کھلتا چلا جائے گا، مگر ابھی ہم اس سبق کو یہی مکمل کریں گے۔ نماز قائم کرنے کے عہد کے ساتھ، اللہ کے سامنے جھک جانے کے عہد کے ساتھ۔ نماز ہی آپ کا ٹاسک بھی ہے۔ ہم نے نماز کو پڑھنا نہیں بلکہ قائم کرنا ہے، یعنی اسے نبھانا ہے باقاعدگی سے، اسے کبھی بھی چھوڑنا نہیں۔ نماز کو ہمیشہ اپنا اول فہرست میں رکھیں، ایک دم ٹاپ، اس کے بعد سارے دوسرے کام، نماز پہلے،
کیونکہ یہ العزیز کی صدا ہے جو ہمیں پکارتی ہیں. ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے تو ہی نماز بھی ہمارا محافظ بنے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگ اپنے ٹاسک کو ضرور 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 پورا کریں گی. نماز پڑھیں گی نہیں بلکہ اس کو قائم کریں گی، اس کو صحیح وقت پہ ادا کریں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے. یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے. تو بخش دے ہم سب کے گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.